ان کا سوال یہ کیا حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں؟ بالکل پال سکتے ہیں بھائی، اجازت ہے کتے پالنے کی، لیکن آپ کی جو اجازت آپ کو دی گئی، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس میں کہیں شوق نہ ہو۔ اگر آپ کی صرف واقعی ضرورت ہے، آپ کی کھیت کھلیان ہے، آپ کی کوٹھی ہے، چوروں کا ڈر ہے، آپ کو بدماشوں کا ڈر ہے، تو بالکل آپ کتا پالیں، لیکن نبی نے فرمایا کہ درندہ اسے بستیوں سے دور رکھو، تو اس لیے اپنے کھانے پینے کے برتن اور اپنے بچے اس سے دور رکھنے ہیں۔ مقصد اللہ کو پتہ ہے۔ یہ جو آج کل فیشن ہے نا کہ بستروں میں کتوں کو لے کے سو رہے ہیں، ان کے لیے لاکھوں روپے کی بسکٹ، ہزاروں روپے کی بسکٹ، اور بھوکے لوگ جو ہیں وہ بھوکے سو رہے ہیں اور کیڑے مکوڑوں سے ہی بدتر زندگی جی رہے اور سسک کی زندگی۔ تو انسانوں کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کتوں کے لیے نہیں بنایا۔ کتوں کا حساب ہی نہیں ہونا۔ یہ کتے ہوں، بلی ہوں، جانور ہوں، یہ صرف انسان کی زندگی آگے بڑھانے کے لیے صرف اس کے سہارے ہیں۔ انہیں سب کو ختم کر دیا جائے گا، حساب صرف جن اور انسانوں کا۔ ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت عدت میں ہے، وہ اپنے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھنے کی اجازت چاہ رہی۔ بھائی بالکل کوئی اجازت اس طرح کی نہیں ہے، اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آپ کے شوہر جو نمازیں چھوڑ گئے، اگر وہ بنا توبہ کرے گئے تو انہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی ہوگی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، ان کی نمازیں معاف ہو گئی۔ آپ صرف اپنی نمازیں دیکھیں، اپنی نمازیں درست رکھیں، پانچوں، ان کے لیے صرف دعا کریں کہ اللہ انہیں بخش دے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عورت اپنی بیوہ بھابھی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے بھائی۔ زکوٰۃ کے بارے میں شاید پہلے سوال آ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ عصب اور نسب، انہیں زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہو۔ عصب میں آپ کے ماں باپ، آپ کے دادا دادی، آپ کے نانا نانی۔ نسب میں آپ کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد۔ باقی آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کی بھابھی ہوں، آپ کی ممی، تایا، چچی، پھپھی، سب کو دے سکتے ہیں۔ آج کل جو لوگ ہیں چہرے ہونے سے تو بڑے نیک اور شریف محسوس ہوتے ہیں، لیکن متقی پرہیزگار کا محسوس نہیں ہوتا، یہ کیسے فرق؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ چہرے میرے سے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر سے متقی پرہیزگار نہیں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بھائی اس کی بہت بڑی وجہ اناؤنسمنٹ ہے۔ جو چہرہ مورا بنانا ہے نا اور نیکوکاری ہے، لوگ اسی کی طرف زیادہ جاتے ہیں کیونکہ اس میں اناؤنسمنٹ ہے، پورے معاشرے کو دکھتا ہے۔ تقوی کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، 3 بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو یہاں کا تقوی تو کسی کو دکھ ہی نہیں رہا کہ آپ کتنے متقی پرہیزگار ہیں، آپ کتنی توبہ کر رہے ہیں، کتنی استغفار کر رہے ہیں، کتنا گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ آپ کی جو چہرے مورے ہیں، آپ کی جو شکلیں ہیں، آپ کے جو کپڑے ہیں، آپ کی جو صدقات ہیں، جو آپ کی نیکی ہے، وہ سب کو دکھ رہی۔ تو وہ مسئلہ جو ہے یہ اناؤنسمنٹ کا کام ہے، دکھاوے کا، ریاکاری کا۔ اس میں پبلک دیکھ رہی کہ بڑا نیک ہے بھائی، اور وہاں اللہ دیکھ رہا کہ بڑا نیک ہے بھائی۔ تو یہ ہے فرق۔ تو اس لیے لوگ تقوی اتنا اختیار نہیں کر پاتے، کیونکہ نیکی بننے کے بعد پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، پھر توبہ نہیں کرتے۔ اب متقی ہمیشہ توبہ میں رہے گا۔ وہ تو یہ لگتا ہے، دیکھو کیا آیا حدیث پاک میں کہ جو مومن ہوگا نا، اسے اپنے چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی پہاڑ کی برابر نظر آئے گا، اور جو منافق ہوگا وہ سمجھے گا یار چھوٹا ہی تو ہے، چھوڑ۔ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اس طرح جھاڑ دے گا کہ چھوٹا سا گناہ کوئی بات نہیں۔ اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تقوی اختیار کریں، خاص طور سے تنہائی کا تقوی۔ اپنی تنہائی یہ چیک کریں کہ ہم تنہائی میں ہماری کیا سوچ ہے، ہمارے موبائل میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کتابیں کیسی ہیں، اور ہماری نظریں کیسی ہیں، کہ ہم تنہائی میں کس طرح کی عیاش یہ کر رہے ہیں۔ جو محلے کی بچی ہیں یا ہمارے ساتھ کام کرنے والی بچی ہیں، ان پہ ہماری کیسی نظر ہے۔ اگر واقعی کچھ اس میں کمیاں ہوں تو توبہ کریں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ زمر 39 نمبر آیت میں کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دے اے نبی، ان سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو میں سب معاف کر دوں گا، یہ صرف توبہ کریں، میرے آگے گڑ گڑائیں۔ اسے گڑ گڑانا پسند ہے، آپ گڑ گڑا لو، وہ راضی ہوگا، سب کچھ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ عرس کے دوران ان کا سوال یہ ہے، عرس کے دوران درگاہ پہ جانا کیا جائز ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ شرکیہ کام وہاں نہ کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، مغفرت کر دی ہو تو درجے بلند کر دے۔ ایسا شاید ہوا عورتیں بھی بلا رہے ہیں، مرد بھی بلا رہے ہیں،
اس کو کہنا چاہتے ہیں جو سرن شریف میں. میں سب سمجھ گیا میرے بھائی. عورتوں کو بھی قبرستان میں جانے کی اجازت ہے, مردوں کو بھی. بے پردگی نہ ہو, عورت مرد کا خلط ملت نہ ہو, کوئی منائی نہیں ہے. اگر آپ شرک نہیں کر رہے, ایسی جگہ جہاں اللہ کے دوست دفن ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, آپ رحمت لینے جا سکتے ہو دعاؤں کے لیے. وہ بھی اللہ سے دعا کرنی, ان کے لیے بھی اور اپنے لیے. اپنی نیت درست رکھنی. یہ نہیں کہ سرین شریف والے میرا کام بنا دیں گے, یا مجھے صحت دے دیں گے, یا مجھے اولاد دے دیں گے. یہ سب کچھ دینے والا وہی ہے. بس صرف فرق یہ ہے کہ وہاں اللہ کے دوست دفن ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ جا کے آپ سلام پڑھتے ہو, ایسے ہی ان بزرگوں کے روضے پہ جا کے آپ درود پڑھ کے دعا کر کے اپنے لیے واپس آ جاؤ. کسی خرافات میں نہ پڑھو بالکل. اول تو میرے نزدیک جاؤ ہی مت, جہاں اتنی بھیڑ ہو, جہاں اتنی بے پردگی کا خطرہ ہو, اس کے بعد چلے جاؤ. بزرگ وہی ہیں, اللہ بھی وہی ہے. اچھا, میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں میری ابو بکر کی اور عمر کی قبول کے علاوہ کسی کی کوئی فضیلت نہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ کسی کے خبر کی کوئی فضیلت نہیں ہے ان کے علاوہ. دیکھو فضیلت کی بات میں نہیں کر رہا, بات قبرستان جانے کی اجازت کیا. انہوں نے سوال کچھ اور کیا تھا, انہوں نے فضیلت کا سوال نہیں کیا. قبرستان جانے کی اجازت اور وہاں دعا کرنے کی اجازت, ان کی مغفرت کی, اور اپنے لیے یاد آتا ہے انسان کو کہ میں نے بھی یہیں آنا ہے. اسی طرح بارشوں میں, طوفان میں, اندھیروں میں, ان طوفانوں میں یہاں پڑا ہوں گا منو مٹی کے نیچے. تو اس لیے جایا کرو, وہاں دعائیں بھی کیا کرو ان کے لیے بھی اور اپنے لیے. اسی سے متعلق کچھ ایسا ہی سنا ہے کہ قصدن تو جا ہی نہیں سکتے, راستے میں پڑ جائے تو. ہاں یہ میں نے بھی سنی ہے بات. ان کا سوال سمجھ گیا بھائی کہ کسی مزار پہ قصدن نہیں جا سکتے, راستے میں پڑ جائے تو وہ. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ قصدن نہیں جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع, جنت المالا جایا کرتے تھے, اور وہ بڑے بزرگ لوگ تھے, ان کے رشتہ دار تھے, ان کی بیوی تھی, ان کے صحابہ تھے. تو بات وہ نہیں ہو رہی کہ قصدن جانا نہیں. آپ اگر قبرستان قصدن جاتے ہو کوئی گناہ نہیں ہے. بات نیت کی ہے. اگر آپ کے دل میں یہ بات آ رہی کہ میں جن بزرگ کی قبر پہ جا رہا, ان سے میرا کچھ کام بن جائے گا وہاں جانے سے, تو آپ شرک میں مبتلا ہو گئے. باقی کوئی حرج نہیں ہے. بزرگوں نے منع کیا جو بات آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر نبی منع کر کے جاتے تو پھر ہم فوراً مانتے اس بات. نبی کوئی حدیث ہو تو بتاؤ. اور جو بات ہے جیسے پھول چڑھانا, چادر چڑھانا, اسلامی پیکنگ. ان کا سوال یہ ہے جو پھول چڑھانا, چادر چڑھانا ہے, کیا ثابت ہے؟ بھائی بالکل کوئی ثابت نہیں ہے, لیکن کوئی منع بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پھول چڑھانے سے میرا کام ہوگا, تو یہ بدعت ہے اور گناہ ہے. ہر بدعت گمراہی, اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی. تو بدعتوں سے بچو, یہ بدعت ہیں, نئی نئی چیزیں شروع ہو گئی. اور نیتوں کا حال اللہ کو پتہ. جبھی تو میں کہہ رہا تقویٰ ہاں ہونا, جو تقوی والا ہوگا اسے کہیں جانے کی کہاں ضرورت ہے. جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. سب سے بڑے بزرگ ہمارے گھروں میں بیٹھے, ہمارے ماں باپ, انہیں تو ہم چھڑکیے دیں اور جا رہے 100 روپیہ پہ. بخش دے گا اللہ پاک, اس طرح سے دے دے گا تمہیں جو تم مانگنے جا رہے ہیں. اپنے نبی نے کیا فرمایا, باپ کی دعا بیٹے کے حق میں, اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتے. آپ اپنے باپ سے تو ریکویسٹ کرو کہ ابو میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے, کر دو ذرا دعا. ان سے تو کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا. 100 روپیہ کرا دیں گے تمہارے کام. اللہ معاف کر دے بھائی, اللہ معاف کر دے. بچو ان بدعت سے, جانے سے ہی بچو. جو مقدر ہے جی کہ ہم تو محلے میں بیٹھے ہیں, اور جو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں وہاں, اور صاحب لوگ تیزی میں مارکیٹ سے جا رہے, لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں, یہ بہتر ہے کہ مقدر کا حساب کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم محلے کی گلی میں بیٹھے ہیں, لوگ بازاروں میں دکانیں لے کے وہاں زیادہ کما رہے ہیں, یہ ہے مقدر, یا ہم جو لیے بیٹھے ہیں وہ مقدر ہے؟ بھائی ایسا ہے, نبی نے کیا فرمایا کہ پہلے کھٹے سے باندھو جانور کو, پھر اللہ پہ توکل کرو. جو آپ کے بہترین ایسیٹس ہیں وہ استعمال کرو اگر آپ کے پاس حیثیت ہے, اور پھر اللہ پہ توکل کرو. آپ بہترین دکان لو نا اگر آپ کے پاس حیثیت ہے, وہ رزق دینے والا ہے آپ کو, اور وہ آپ کے رزق میں برکت دے گا. پھر آپ بانٹنے والے ہی بنو گے. جبھی تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی, جب آپ کے پاس مال ہوگا, جبھی تو غریبوں کا کام چلے گا. آپ اللہ توکل کر کے محلے میں دکان کھول کے بیٹھ جاؤ پرچون کی, آپ کا اپنا گھر بھی نہیں چل پانے گا. چلانے کو تو وہ بنا دکان کرے بھی چلا دے گا. لیکن کیا کہا قرآن میں نے کہ پرندے جو ہیں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ, اور رات کو بھرے پیٹ آتے ہیں, انہیں روزی اللہ دیتا ہے. یوں نہیں کہا کہ میں انہیں گھونسلوں میں بھی روزی دیتا, نہ نکالتا انہیں. ایکشن میں اللہ نے برکت رکھی. پرندوں کا یہ باہر نکلتے ہیں تب یہ بھرے پیٹ آتے ہیں. آپ بھی باہر نکلو بازاروں کی طرف, اور جو مین مارکیٹ ہو نا جس کام کی,
اس میں بیٹھو، پھر دیکھو کیسی برکت آتی ہے۔ خالی توکل اگر آپ، بہت بڑھیا بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کچھ دنوں بعد اللہ سے شکایت پیدا ہو جائے کہ اللہ تیری تو میں توکل کر کے یہاں بیٹھ گیا، تو نے مجھے روزی نہیں دی، وہ زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا آپ کا۔ ٹائم بھی دیکھ لو بھائی۔ اچھا چلو، ایک سوال ہے میرا، منافقت کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی، وہ آج کے معاشرے میں ہمارے اندر زیادہ لوگوں کو پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو نیک اعمال ہیں وہ قبول ہو جائیں گے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ منافقت کی نشانیاں جو نبی نے بتائی وہ ہم میں ہیں، کیا نیک اعمال اب بھی ہمارے قبول ہوں گے؟ بالکل قبول ہوں گے بھائی انشاءاللہ، کیونکہ اب منافق، وہ جو منافق تھے نا اس ٹائم، وہ جڑیں کاٹتے تھے اسلام کی۔ حضور نے منافقوں کی پہچان بتائی ہے کہ ان پہچانوں پہ اگر تم چلو گے تو پکے منافق ہو سکتے ہو، تو ان سے بچنا جو ہے، آپ یہی دعا کرنا شروع کر دو کہ اللہ یہ صفات میرے اندر آ رہی ہیں منافقوں کی، مجھے منافقت سے بچا لے۔ نبی خود مانگتے تھے یہ بات، حضور خود دعا کرتے تھے نفاق سے بچنے کی، اور حضور کے بعد کی فوراً بعد کی چیز ابوبکر، ان کے فوراً بعد کی چیز حضرت عمر۔ ایک صحابی کو حضور نے نام بتایا منافقوں کے، ایک بار انہیں پتہ لگ گیا صاحب کو کہ جو حذیفہ ہیں، حضرت حذیفہ کا نام آتا ہے اس میں، اسے حضور نے نام بتا دیے منافقوں کے، بھائی جی نے رات کو ہی کنڈی کھٹکھٹا دی، حذیفہ جو تجھے لسٹ پتہ ہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اتنا ڈر تھا، ہم تو بے فکر ہیں، ہمیں تو کوئی خوف ہی نہیں، تو ڈر انہیں بھی تھا نفاق کا، اور نفاق کا بہترین جو چیز ہے نا وہ انفاق ہے۔ بانٹو، جو چیز بھی تمہارے پاس ہو، علم ہو، مال ہو، پیسہ ہو، طاقت ہو، رتبہ ہو، سفارش ہو، بانٹو، نفاق نکل جائے گا۔ ہیں ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے تو کہیں بھی اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے تو آپ ثواب کی نیت سے، مسجدیں ہوں، اپنا گھر ہو، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا ہو، اپنی بیوی کے پاس جانا ہو، سب ثواب ہے۔ یہاں تک جب صحابہ نے کہا حضور نے کہ اپنی بیوی کے پاس جانا بھی ثواب ہے، نیکی ہے، تو صحابہ نے سوال کر لیا، حضور یہ تو بالکل وحشی جیسا معاملہ ہے، اس ٹائم تو آدمی کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ کیا پلٹ کے حضور نے کہ اگر تو حرام عورت کے پاس جاتا کیا تجھے اس کا گناہ نہ ملتا؟ جی ہاں ملتا۔ تو پھر پاک عورت کے پاس جانے کا ثواب نہیں ملے گا کیا؟ ہاں جی، ثواب جو ہے ایک اللہ کا تحفہ ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے سجا کے رکھا ہے کہ جو لوگ میرے کہنے پہ چلیں گے انہیں میں اجر دوں گا، مطلب گفٹ سمجھو، گفٹ۔ صاحب کہتے ہیں پرارتھنا کی جیسے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں اور دن کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یہ اسلامی پالیٹکس ہے یا خلافت ہے، اس کو کچھ دھیان نہیں رکھتا۔ ان کا سوال یہ ہے، وہ کوئی صاحب یہ کہتے ہیں ان سے کہ اسلامک پالیٹکس پہ دھیان دینا چاہیے، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں فلاحی کے یا نیکی کے، یہ جب تک ویلیو نہیں رکھتے کوئی۔ بھائی دیکھو ایسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آپ میں ایک مجسم جو ہے وہ دین تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا تمام لوگوں میں الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ اب جن لوگوں میں سیاست کی صلاحیت ہی نہ ہو، وہ سیاست اگر کرنے گزریں گے تو انہیں بے عزتی محسوس کرنی پڑیں گی۔ جو لوگوں میں صلاحیت ہے سیاست کی، انہیں دینی صلاحیت کے حساب سے انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جو سیاسی ہمارے لیڈر ہیں انہیں چاہیے یہ بات، بالکل خلا ہے اور بالکل صحیح بات ہے ان کی، لیکن یہ کہنا ہے کہ کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، انہی میں سے کسی کو توفیق مل گئی، مان لو انہی میں کوئی اللہ نے ایسا آئی کیو لیول پیدا کر رکھا ہو، ان بچوں میں کوئی کھڑا ہو جائے کل کو کہ وہ سیاست داں بن جائے اور وہ اللہ کے لیے سیاست کرے، تو اس طرح کی اگر محفل ہے اور اس طرح کی نیکی کے کام ہم بند کر دیں ان صاحب کے کہنے کے حساب سے، تو کس طرح موٹیویشن ملے گا لوگوں کو؟ یہ جو ویڈیو جا رہی ہیں، سننے والوں میں کوئی نکل آئے اور اسے اللہ موٹیویٹ کر دے اور اسے اس قابل بنا دے کہ وہ تبدیلی لائے، ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ اب کیا اقبال کیا تھے؟ اقبال ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور گناہ گار بھی تھے، پھر جب اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے اپنی صلاحیت ظاہر کی تو اللہ نے ایسے کیا ہے، جب انہوں نے قرآن پڑھ لیا کہ ان پہ شعر ایسے اترتے تھے جیسے وحی، ان کا خود کا کہنا یہ ہے، حالانکہ وحی کا تو بند ہو گیا معاملہ، اب تو الہام ہے، تو الہام کی طرح شعر اترتے تھے ان کے اوپر۔ تو یہ کچھ نہیں پتہ بھائی کس صدی میں کس نے آنا ہے، تو ابھی دیکھو کیسی کیسی صلاحیتیں آئیں گی سامنے، مایوس تھوڑا نا، مایوسی تو کفر ہے،
اب جو لوگ مایوس ہو کے دین کے کام ہی چھوڑ دیں، بھائی کم سے کم بہت اندھیرا صحیح، تھوڑے تھوڑے دیے تو جلاتے رہو یار، تھوڑی تھوڑی کم سے کم راستہ دکھتا تو رہے، تھوڑی تھوڑی دوری پہ جلاتے رہو۔ اگر ایک ساتھ سارے دیے نہیں جلا سکتے تو ہم کیا یہ دیا بھی بند کر دیں؟ یہ نہیں ٹھیک بات ہے۔ فکر ان کی ٹھیک ہے، بات ٹھیک نہیں ہے۔ فجر کی ان کا سوال یہ ہے فجر کی نماز روز قضا کرنا کیسا ہے؟ بھائی بڑے گناہوں میں ہے میرے نزدیک تو اللہ کی مذاق اڑانا ہے کہ تو کہتا رہے قرآن میں کہ مقررہ وقتوں پہ نماز فرض ہے، ہم تو اپنے حساب سے چلیں گے، اور فرضوں کا سب سے پہلے حساب ہونا ہے، اور فرضوں میں بھی سب سے پہلے نماز کا، قبر میں پہنچتے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور قضا نماز کہتے ہیں، قضا کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کی موت آ جائے کیا کہتے ہیں؟ اس کی قضا آ گئی تھی۔ تو جو اللہ آج نام آئے اس کے حی القیوم، کہ جو اپنے آپ کو یوں کہتا ہوں میں زندہ جاوید ہمیشہ اور قائم رہنے والا ہوں، وہ آپ سے مردہ نمازیں لے لے گا، کسی قیمت پہ نہیں لے گا۔ قضا کا تصور نہیں ہے اسلام میں، یہ سب ہمارے معاشرے کے لوگوں نے خود اپنے آپ نیکوکاری میں بنا رکھی کہ 10 بجے تک نماز ہوتی ہے۔ ثابت کر دے کسی نبی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے قضا نماز پڑھی ہو اس طرح سے۔ جان بوجھ کے قضا کرنے کے والے کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، حدیث بتا رہا میں آپ کو۔ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی اس سے اللہ کا ذمہ بری، یہ بھی حدیث ہے۔ جسے 5 وقت کی نمازیں پڑھتی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یہ بھی حدیث ہے۔ جب آپ 4 وقت کی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ایمان کی کوئی گواہی نہیں۔ آج میرے خیال ہاں یہ ساری ہے کہ جی یہ اتنا پڑھ لو اتنا ثواب، اس پہ اللہ وبال کا شعر ہے، اس میں اور دیں گے کہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، یہ بے غور انسان کی لا کے تمنا بھی چھوڑ دے، تجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، جو اللہ کا کہہ جائے وہ ثواب میں لگ جانا، اتنا پڑھ لو اتنا ثواب، اتنا پڑھ لو اتنا ثواب۔ ان کا سوال بھائی آخری سوال ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ گن کے جو عبادتیں کرنا ہے یہ کیسا ہے؟ مین تو ان کا یہ ہے بھائی کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ سے ان گنت رحمتیں چاہیے تو ان گنت طریقے سے اسے یاد